یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ آپ ادھر سے پڑھیں گے اور ادھر سے اثر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا تھا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے پیاری ہے، اور جس گھر میں پڑھیں گے وہ گھر سارے کا سارا برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جس مقصد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس مقصد میں بھی فتح آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فتح مل جائے، کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا شادی میں رکاوٹ ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے ہر وقت کہ رشتے ٹوٹتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ضد ہے اس کو بھی شکست ہوگی۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی نیکیوں کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی آرزویں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ فتح کی آیت مبارکہ کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جھگڑتے لرزتے گھرانوں میں خوشی کی دستک، رشتوں میں ضد کی شکست انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ آپ ادھر سے پڑھیں گے اور ادھر سے اثر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی صداقت کے بارے میں کہ میں یہ کہوں کہ یہ بہت زیادہ ہی مجرب ہے، اس سے پہلے کہ آپ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احادیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جب جبرائیل اس سورت کو لے کر آئے نا تو عرض کی کہ یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ جبرائیل امین کی مبارک کے بعد تمام صحابہ کرام نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سورت مبارکہ کی مبارکباد پیش کی۔ اور ایک ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اس سورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں ہیں کہ جن پر سورج نے طلوع کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا ہے، مطلب دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب واپسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی، مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا تھا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا گیا اس کے بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کے نزول کے بعد
مجھے یہ صورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس صورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ قرآن کریم اس کو حفظ یاد ہو جائے گا۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا کہ جو شخص اس کو سفر میں جاتے ہوئے پڑھے گا، سفر میں جاتے ہوئے پڑھے گا، سفر میں محفوظ رہے گا۔ اگر جہاز کے اندر سفر کیا ہے تو جاتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو پورا جہاز اس کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کشتی میں پڑھا ہے تو پوری کشتی اسی کی برکت سے محفوظ رہے گی۔ غرض یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اور جس سواری پر پڑھیں گے وہ سواری اپنی منزل مقصود تک جاتے ہوئے محفوظ رہے گی، اور جس گھر میں پڑھیں گے وہ گھر سارے کا سارا برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جس مقصد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس مقصد میں بھی فتح آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فتح مل جائے، کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا شادی میں رکاوٹ ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے ہر وقت کہ رشتے ٹوٹتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ضد ہے اس کو بھی شکست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ادھر سے پڑھنا شروع کریں گے اور ادھر سے انشاءاللہ اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اس کو، شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا جاب میں رکاوٹ ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یا جادو فساد ہے، آسیب کا سایہ ہے، غرض ہے کہ کوئی بھی معاملات ہو، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہر مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ عشق ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ ہاں اگر نماز فجر کے بعد سورۃ فتح روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں روزانہ، تو پورے دن میں آپ جو چاہیں گے ویسا ہوتا جائے گا، جو چاہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسی اس کی برکت ہے۔ اگر کسی خاص کام میں آپ فتح چاہتے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں، رشتوں میں لڑائی جھگڑے، یا شادیوں میں رکاوٹیں، شادیوں میں لڑائی جھگڑے، 100 معاملات ہیں، تو آپ اس سورت کو 41 مرتبہ روزانہ کی بنا پہ پڑھیں، 41 مرتبہ، انشاءاللہ ہر قسم کے مشکلات حل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جناب علی فساد پھیلا ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو روزانہ کی بنا پہ 101 مرتبہ پڑھیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک وقت مقرر کریں کہ گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھیں 101 مرتبہ، انشاءاللہ العزیز جھگڑتے لڑائیاں سب کچھ ہر شے ختم ہو جائے گی، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی گھر کے اندر۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ فتح کی پہلی آیت مبارکہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صرف 101 مرتبہ پڑھیں، ہر کام میں کامیابی ہوتی جائے گی اور گھر کے اندر انشاءاللہ پرسکون ماحول بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔